نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. یہ سورہ بنی اسرائیل کا چوتھا رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اسلامی معاشرے کے کامیابی کے بنیادی اور عام ترین اصول اور ضابطے ذکر کیے گئے. مسلم معاشرت ہمیشہ ان اصولوں پر کاربند رہتی ہے جن کا ان دو رکوعوں میں قرآن نے ذکر کیا ہے. پہلے رکوع میں سب سے پہلے اللہ کی غلامی اور اطاعت کرنے اور دنیا کی ہر طرح کی طاقتور قوموں ظالم طاغوتی طاقت و قوتوں سے آزادی حاصل کرنے کا حکم دیا کہ صرف اللہ کی بندگی اور غلامی کرو، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور پھر اسی طرح معاشرے کے اندر جو کمزور طبقات ہیں، رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے، فضول خرچی سے بچنے یا اسی طرح بخل سے کام لینے سے بھی روکا ہے. یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید انہی اصولوں کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یاد رکھیں کسی بھی معاشرے میں تین چیزیں انتہائی عام ہوتی ہیں. ان تین چیزوں کا تحفظ جب تک نہ ہو وہ معاشرہ کبھی بھی پرامن نہیں رہ سکتا، کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. سب سے پہلے جان کا تحفظ ضروری ہے کہ وہاں کسی بھی انسان کو اپنے جان کے حوالے سے کوئی خطرہ اور ڈر نہ ہو، وہ امن زندگی گزارے، مطمئن ہو کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور دوسری چیز جس کے حوالے سے انسان کے لیے بہت ہی ضروری اور ناگزیر صورت ہے وہ ہے اس کے جان کے بعد اس کی عزت و تعاون کی حفاظت، کہ اس کو اپنی عزت کے حوالے سے کبھی کوئی ڈر اور خوف نہ ہو کہ میں اگر گھر پر نہیں ہوا یا میری بچی یا بہن وہ معاشرے میں کئی تعلیم حاصل کرنے دیگر ذمہ داریوں کو پورا کرنے جاتی ہے تو اس کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. ایسا نہ ہو. یعنی عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز جس کے لیے
نہایت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کو اس حکم پر عمل کرانے کی ضرورت ہے، وہ ہے مال کی حفاظت۔ جان، مال، عزت، یہ تین چیز، مال کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ عرب معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی موجود تھی کہ وہاں اپنی اولاد کو بھی لوگ قتل کر دیتے تھے۔ ایک تو بیٹیوں کی قتل کا رواج تھا جو بعض قبیلوں میں موجود تھا، بعض قبائل، یہ سارے عرب میں یہ رسم نہیں تھی، لیکن بعض قبائل وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ بیٹوں کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ جنگوں میں اور اسی طرح سخت کاموں میں شریک رکھتے تھے۔ بیٹیاں اس حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے وہ جنگوں میں تو نہیں لڑ سکتی ہیں، اللہ نے ان کو کمزور اور اس صنف کو جو ہے وہ جنگ کے حوالے سے یا سخت فیصلے کرنے کے حوالے سے اس کی تخلیق نہیں کی ہے، یہ گھر کے نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہماری جو روزی ہے اس میں حصہ صرف مردوں کا ہی ہو سکتا ہے، بیٹوں کا ہی ہو سکتا ہے، بیٹیاں تو کمائی میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ ہم نے کوئی جنگ کرنی ہو اس میں حفاظت میں بھی ان کا کوئی کردار نہیں، مال کمانا ہو تو اس میں بھی ان کا کوئی کردار نہیں، اس لیے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ اس چیز کو بڑی آر سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارے گھر میں داماد بن کر آئے، ہم کسی کو اپنی بیٹی دے دیں۔ یہ ایک رسم تو بعض قبائل میں تھی کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، لیکن کچھ قبائل میں بیٹوں کو قتل کرنے کا بھی رواج تھا، اور بیٹوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ یہ ہماری کمائی میں حصے دار بن جائیں گے، ہم اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتے تو ان کے خرچے کہاں سے اٹھائیں گے۔ کسی کے یہاں اولاد ہوگی تو اولاد ہونے کے بعد چاہے وہ بیٹا ہوتا یا بیٹی ہوتی اس کو قتل کر دیا، اس وجہ سے کس کے خرچے کہاں سے پورے کریں گے؟ تو قرآن مجید نے اس سے منع کیا، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ دیکھو اپنی اولاد کو فقر اور محتاجی کے ڈر سے مت قتل کرو کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، تنگدست ہو جائیں گے، ان کے مسائل کہاں سے پورے کر سکیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ دور تو دور جاہلیت کہلاتا تھا کہ جب لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، سختی، دل کی سختی کی انتہائی ہے کہ اولاد جیسی محبوب ترین نعمت کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن آج ترقی یافتہ دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اولاد کے قتل کے لیے باقاعدہ منظم انداز سے آج کے دور میں پلاننگ کی جاتی ہے۔ یہ بھی قتل ہی کی صورتیں ہوتی ہیں، خاندانی منصوبہ بندی جو آج باقاعدہ پوری دنیا میں اس حوالے سے سرمایہ دار فکر مند ہوتا ہے کہ ہماری دولت کہیں کم نہ ہو جائے، ہماری دولت جو ہے وہ انسانوں میں تقسیم نہ ہو جائے، اس لیے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی جائے کہ صرف 2 ہی بچے ہونے چاہیے، زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے لیے مختلف ادویات، طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے، عمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور غلط تو ہونے نہیں دیا جاتا، اور اگر ہو جائے تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی خرابیاں کتنی ہیں، خود قرآن نے بھی یہاں بات واضح کی ہے، فرمایا اس وجہ سے کہ یہ ہماری روزی میں، ہمارے وسائل میں شریک نہ ہو جائیں، اس لیے قتل کر دیتے ہو۔ ذرا غور کرو، تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ نحن نرزقکم وإیاکم، جب تمہیں ہم کھلا رہے تو ان کو بھی ہم روزی دیں گے، ہم نے وسائل دی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مالک نے دنیا میں کسی کو بھیجنا ہو اور اس کی پلاننگ اس نے پہلے نہ کی ہو، اس کے رزق کا انتظام پہلے نہ کیا ہو؟ ایک دعوت پھر لوگوں کو بلانے والا اس وقت تک لوگوں کو نہیں بلاتا جب تک ان کی دعوت کا،
ان کے خوراک کا وہ انتظام نہیں کر لیتا، اس کا پہلے حساب کتاب لگاتا ہے کہ کتنے لوگوں کے لیے میں نے کھانا تیار کرنا ہے، یہ کھانا اتنا ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے دسترخوان پر آئیں ان سے بچ جائے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ایک انسان جتنے لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کی دعوت کرتا ہے، ان کے لیے وسائل کو پہلے مہیا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں کو بھیجنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی، اس کے لیے کوئی وسائل اس نے پیدا نہیں کیے۔ یہ تو اللہ کی حکمت کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں متعدد مقامات پر اس بات کو سمجھایا ہے کہ اس کائنات میں کوئی دابہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے رزق کا انتظام اس نے نہ کیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے ہر ایک جاندار کے لیے زمین میں رزق پیدا کر دیا۔ وسائل اللہ نے بے شمار پیدا کیے۔ یہ تو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے کہ وسائل زیادہ سے زیادہ ہمارے قبضے میں رہیں، تقسیم نہ ہو۔ اور ابھی تو اتنے وسائل اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں جن کی انسان نے دریافت ہی نہیں کی ہے۔ بے شمار زمین میں معدنیات، خزائن اور ایسی نعمتیں موجود ہیں جن کو مزید دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان قتلهم کان خطئا کبیرا، یاد رکھو اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ جن قوموں نے اس عمل کو اختیار کیا انہیں بعد میں احساس ہوا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ چائنا میں اور اس طرح بعض ممالک میں نے جب اس پر پابندی لگائی کہ اولاد جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، جرمنیوں نے اس پر پابندی لگائی، بعد میں جنگوں کے اندر ان کو نوجوان نسل کی ضرورت پیش آئی، اب نوجوان ہیں ہی کوئی نہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ظاہر ہے نئی نسل کو تو پیدا نہیں ہونے دیا گیا، ان پر تو پابندی لگا دی گئی، اور جو تھے وہ بوڑھے ہو گئے، وہ اس میں ان میں طاقت و قوت نہیں رہی، تو اب نئی نسل کہاں سے آئے جو اپنے ملک اور قوم کے لیے دفاع کرے، جنگ کرے، اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کرے۔ آخر انہیں مجبوراً اس بات کی اجازت دینی پڑی، بلکہ اس کے لیے انہیں باقاعدہ قانون بنانے پڑے کہ اولاد کو بڑھایا جائے، نسل انسانیت کو بڑھایا جائے۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ بھی ایک بہت بڑا غلط طریقہ ہے جس کے ذریعے سے نسل انسانیت جس نے دنیا میں آنا ہے اس کی روک تھام کی جائے، اس کو روکا جائے کہ کوئی انسان دنیا میں آئے، اس کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کرنا اور اس طرح کے طریقے کار جو ہیں وہ ان کے اپنانا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں روکا ہے، فرمایا ایسا نہ کرو صرف اس وجہ سے کہ رزق کی کمی ہو رہی ہے۔ اولاد کو قتل کرنا، کسی اور وجہ سے بھی قتل کرنا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی اور خطا ہے جس کا پتہ تمہیں بعد میں چلے گا۔ ان قتل کان خطئا کبیرا، اور اس کے بعد زنا اور عزت سے کھلواڑ کرنے کے حوالے سے روک تھام کی، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کا ارتکاب نہ کرو۔ ایک ہے زنا کا ارتکاب، یہاں قرآن نے کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسا عمل بھی نہیں اختیار کرو جو تمہیں زنا کی طرف لے جانے والا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ ایسا عمل کون سا ہے جو زنا کی طرف لے جانے والا ہے کہ خواتین تنگ اور چست لباس پہننا شروع کر دیں، اسی طرح خوشبو لگا کر وہ باہر سوسائٹی میں عام کام کاج کے لیے نکلے، یا اس طرح تعلیم اور دیگر کام کاج میں اختلاط بڑھ گئے، جیسے آج تعلیمی اداروں میں بچیوں اور بچوں کو اکٹھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس کے نتیجے میں زنا کی طرف، بدکاری کی طرف سوسائٹی چلی جاتی ہے۔ تعلیم ضرور حاصل کریں لیکن ایسے طریقے اختیار نہ کریں جو بے حیائی اور خرابی کی طرف لے جانے والے ہوں، بدکاری کی طرف لے جانے والے ہوں۔ کام کاج ضرور خواتین کریں، اس سے نہیں منع کیا گیا، لیکن یہ کہ اس کے لیے ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں زنا اور بدکاری کی روش نہ پیدا ہو، الگ اس کے لیے طریقہ کار ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ زنا
بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا، بہت ہی بد چلنی کا طریقہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے، وساء سبیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا اے زندی بالزنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جذباتی نہیں ہوئے، اسے فوراً ڈانٹ ڈپٹ نہیں پلائی، بلکہ بڑی حکمت سے، یہی حضور کا خاصہ تھا کہ آپ کا انداز حکیمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی اور اس کے بعد اس سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ انہوں نے کہا جی قطعاً پسند نہیں کرتا۔ فرمایا جس کے ساتھ تم بدکاری کرو گے ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو۔ اسی طرح پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ کہا جی اللہ کے رسول قطعاً پسند نہیں کرتا۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ تم زنا کرو وہ کسی کی بیٹی ہو۔ اسی طرح بہن کا ذکر کیا، خالہ کا اور پھوپھی کا ذکر کیا کہ وہ بھی کسی کی خالہ، پھوپھی اور بہن ہے، اس کو زنا کی برائی اور خرابی سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ واحسن فرجہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ اس کے بعد وہ انسان کبھی زنا کی برائی کے قریب نہیں ہے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں کیسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر زنا کے ارتکاب کے نتیجے میں کوئی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرد وہ اپنی خواہش کو ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے، اپنا پانی کو بہانا چاہتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی۔ اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس اولاد کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح عورت جو اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے، جس کو معاشرے میں اللہ نے بڑی فضیلت، ماں، بیٹی، بہن کا مقام و مرتبہ دی ہے، زنا اور بدکاری کے نتیجے میں اس کی کوئی عزت اور ویلیو نہیں رہتی۔ معاشرے میں یہ اس بد چلنی کے نتیجے میں کتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ویتنام اور ان جنگوں کے اندر کتنے ایسے نوجوان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس لیے کہ وہ زنا کی اولاد تھی، ان کی حکومتیں بھی ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، دنیا کی نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ تو زنا کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے معاشرے میں ان کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور عورت پر جو اس کے نتیجے میں مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو بھی کوئی برداشت نہیں کرتا، کوئی جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ ایسی عورتیں ہیں ان کو کوئی بھی اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے گھر کی مالکت بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ زنا اور بدکاری معاشرے کے اندر کس قدر خرابی لے آتی ہے، اس لیے اس سے روک دیا کہ ایسا نہ کرو۔ وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے، معاشرے میں انتہائی درجے کا بگاڑ اور خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پہلے قتل اولاد سے روکا، اب تیسرے درجے میں قتل انسانیت سے روکا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نفس کا قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دے دیا، الا بالحق، مگر یہ کہ اس کا قتل کرنا کوئی حق ہو، کسی اصول کی بنیاد پر اس کو قتل کرنا پڑے، وگرنہ کسی نفس کو بھی قتل نہ کرو۔ قتل انسانیت کسی معاشرے میں جب یہ عمل جاری ہو جاتا ہے تو پھر وہاں لوگوں کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، امن نہیں رہتا، سکون نہیں اس معاشرے میں قائم ہو سکتا۔ اس لیے قتل انسانیت کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔ دوسری جگہ پر تو فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ کا غضب، لعنت، جہنم کا مستحق، اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ تو فرمایا قتل انسانیت کے ارتکاب نہ کرو، حرم اللہ،
جس انسان کے قتل کا اللہ نے سختی سے اس سے روک دی ہے، اس کا ارتکاب نہ کرو الا بالحق، مگر ہاں کسی جان کو لیا جا سکتا ہے حق کی بنیاد پر، اور حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین ہی ہیں، تین وجہوں سے کسی انسان کی جان دی جا سکتی ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اس لیے النفس بالنفس، بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یا دوسرا یہ کہ کسی نے معاشرے کی ارتداد اور بغاوت کا ارتکاب کیا، مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے تمہارے خفیہ راز دشمن کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ مرتد ہو کر ظاہر انسان دوسری سوسائٹی میں چلا جاتا ہے، دشمن کے پاس چلا جاتا ہے، ارتداد کا راستہ اختیار کر کے اس کے اعتماد چھین لیتا ہے۔ تو جو انسان دشمن کے ساتھ مل جائے، تمہاری جماعت سے نکل جائے، تو وہ تو سزا کا مستحق ہے۔ دنیا کی قومیں ہمیشہ اپنے باغی کو، اپنے ان جاسوسوں، ان لوگوں کو جو دوسری قوموں کی جا کر پناہ لے لیتی ہے اور ان سے الگ ہو جاتی ہے، ہمیشہ ان کو سخت ترین سزا دیتی ہے۔ امریکہ اپنے بہت سارے لوگوں کو جو رشیا میں انہوں نے پناہ لے لی ہے، ان کے آج بھی وہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حوالے کیے جائیں، ہم ان کو سخت سزا دیں گے۔ اور اسی طرح رشیا اور روس کے لوگ جو امریکہ میں ہیں، ان کو وہ مانگ رہے ہیں تاکہ ان کو ہم سخت سزا دیں۔ تو دین اسلام بھی مرتد کو جو دین اسلام کی دین سے پھر گیا، مسلم جماعت سے نکل کر دشمن میں چلا گیا، ایسے انسان کو سخت سزا دینے کا اعلان کرتا ہے۔ یا اسی طرح جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے زنا، شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہو کر کسی پر جبر اور زبردستی سے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اور گواہوں سے اس کا یہ عمل ثابت ہو جاتا ہے، تو ایسا انسان بھی کیا وہ سخت سزا کا مستحق ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے الا بالحق۔ اس نے معاشرے کے اندر چین لوگوں کا برباد کیا، لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کیا۔ تو فرمایا قتل انسانیت کا ارتکاب نہ کرو۔ ومن قتل مظلوما، اور جس کو ظلماً قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، بس ہم نے اس کے ولی اور سرپرست کے لیے مقرر کی ہے، اس کے لیے اختیار اس کو دی ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے، قصاص میں دیت لے لے، خون بہا لے لے یا قصاص لے۔ اور یہ قصاص ولی کو لے کر دینا یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود ولی اٹھ کر خود ہی انتقام لینے پر آ جائے۔ اس لیے آگے فرمایا فلا یسرف فی القتل، یہ انتقام لینے میں یا قصاص لینے میں اسراف سے کام نہ لے، زیادتی سے کام نہ لے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک آدمی قتل ہوا ہے تو یہ دوسروں کے دو آدمی قتل کر دے، یا یہ دوسروں پر یوں قتل کا ارتکاب زیادتی کرنے لگ پڑے کہ اس نے تو قتل کیا تھا، یہ اس کے ناک کان اعضاء کو کاٹ دے، مسئلہ بنا دے، یہ بھی اسراف فی القتل ہے۔ اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، بدلے میں قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن اتنی ہی سزا دینی ہوگی جتنی اس نے دی۔ ایک انسان کو اس نے قتل کیا ہے، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لوگ اپنی مرضی سے اس طریقے سے قصاص نہیں لے سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، مگر نہ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، انارکی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، بدامنی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں لوگ سزائیں خود ہی نافذ کرنے چل پڑتے ہیں۔ کوئی مرتد ہو جائے تو اس پر خود ہی سزا نافذ کرنے چل پڑے گی، کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں خود ہی اس کے خاندان کو اڑانے اور ان کے خاندان سے بدلہ لینے اور انتقام لینے کی آگ میں جل پڑتے ہیں، اور وہ خود ہی اس کے ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں بدامنی پیدا ہوتی ہے، لاقانونیت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سارے تو مذہب کے دیوانے مذہب کے نام پر اس طرح کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کر دو، ان کی عبادت گاہوں میں بھی خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ یاد رکھو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے دین اسلام میں کسی انسان کے قتل کرنے کی، صرف 3 وجہ ہیں، اور یہ تینوں وجہ بھی حکومت کی رٹ کے ساتھ مشروط ہے کہ حکومت بدلے میں قتل کرے گی، یہ اس کا حق ہے۔
عام آدمی کا حق نہیں ہے کہ وہ قصاص میں یا کوئی مرتد ہو گیا یا کسی نے زبردستی شادی شدہ ہو کر کسی پر جبرن زنا اور بدکاری کا ارتکاب کی ہے تو اس کو قتل کر کے اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا انہ کان منصورا، بے شک مقتول کے والد جو ہے اس کی مدد کی جائے گی، اس کو اس کے دل میں جو پریشانی پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے، اس کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کا انتقام اور بدلہ لے کر اس کا جو ہے ضرور اس کی مدد ہونی چاہیے۔ تو یہاں تک در حقیقت انسانیت کی حفاظت کے جو اصول ہیں، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے اصول ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے مال کی حفاظت کے حوالے سے اصول اور ضابطے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ اس پر آئندہ درس میں بات کریں گے۔